ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیوں جاتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عقل کیسے مانے کہ خود بخود درخت کٹ جائیں، عقل کیسے مانے کہ خود بخود پھٹے بن جائیں، عقل کیسے مانے وہ خود بخود ایک جہاز کی شکل بن جائے، عقل کیسے مانے کہ اس کے اوپر سامان اور کاروبار کے معاملات رکھے جائیں اور خود بخود وہ رکے، خود بخود وہ چلے، خود بخود وہ سامان کو اتارے، خود بخود وہ سامان کو لوڈ کرے، یہ کیسے عقل نہیں مانتی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا عقل کے اندو یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب خود بخود درخت نہیں کٹ سکتے، پھٹے نہیں بن سکتے، جہاز نہیں بن سکتا، چل نہیں سکتا سمندر میں، سمندر کی موجوں کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا، تو پھر بتاؤ ذرا اس کائنات کو بغیر چلانے کے کیسے یہ چل رہی ہے؟ بغیر کائنات کے چلانے والے کے بتاؤ یہ کیسے سورج نکل رہا ہے، یہ کیسے غروب ہو رہا ہے؟ بتاؤ بغیر چلانے والے کے دن کیسے آ رہا ہے، رات کیسے ہو رہی ہے؟ بتاؤ بغیر چلانے والے کے یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہی خدا لم یزل ہے۔ میں وہ عقلی دلیل جب ان کے ہاں پہنچتی ہے تو فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں، کہتے ہیں ہاں ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہاں وہ ایک خدا ہے، وہ ایک خدا ہے، وہ ایک خدا ہے۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دہریے آئے، کہتے ہیں خدا کیسے ہے، کیسے اس کا وجود ہے۔ آج ایمان لا کر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے؟ تو سارے کہیں گے مانتے ہیں خدا ہے۔ تو پھر جب مانتے ہیں کہ خدا ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جب مانتے ہیں کہ خدا ہے پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جب مانتے ہیں کہ خدا ہے پھر ہم زنا کیوں کرتے ہیں، شراب کیوں پیتے ہیں، غیبت کیوں کرتے ہیں، تہمتیں کسی کی دی بہن پر کیوں لگاتے ہیں، کسی کی بیٹی ماں پر جو ہے وہ ایسے الفاظ ایسے جملے کیوں کہتے ہیں کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے؟ ہم سود کیوں کھاتے ہیں، دودھ میں پانی کیوں ملاتے ہیں، اور اسی طرح گندم میں دیگر چیزوں میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ زبان کی نوک کے ساتھ ہم کہتے ہیں اللہ 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 ہے، پر جو ہے نا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ جو زبان کہے دل اس کے اوپر تصدیق لگا دے، مہر لگا دے، یہ ایمان ہے، یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر زبان کے اوپر ہم اللہ 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 کرتے رہے، کہتے رہیں، اگر دل میں اس خدا کو نہ بسائیں، اس خدا کو نہ لائیں، دل میں اس کی تصدیق نہ کریں کہ خدا ہے، اگر میں یہ ملاوٹ کروں گا خدا دیکھ رہا ہے، مجھے خدا پوچھے گا، عذاب دے گا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جیسے ہم زبان کی نوک سے کہہ رہے ہیں خدا کی توحید بیان کر رہے ہیں، اسی طرح ہم دل سے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب اس مطابق حقائق سنیے، صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے اینٹ کا تکیہ لگا کر سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر رونے لگ جاتے ہیں، گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کم و بیش اتنا حصہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کی شہنشاہت ہے، آپ کی بادشاہت ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر اس خدا نے عمر سے پوچھ لیا عمر اس کا حساب دے، تو میں عمر اس خدا کی بارگاہ میں کیسے حساب دوں گا، کیسے کھڑا ہوں گا؟ فرمایا نہر فرات اگر اس کی پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے کوئی بکری اگر اس کی ٹانگ پھنس جائے اور اس میری رعایا میں، میری حکومت میں خدا نے وہ پوچھ لیا عمر بتا
تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں، تیرے دور حکومت میں یہ میرے جانور، میری بکری وہاں سے گزرتی ہوئی پھنس گئی، اس